کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ پروردگار عالم نے ہماری امت پر سے اس تمام وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو دلوں پر ابھرتے ہیں۔ دیکھیں، وسوسہ ہے کیا؟ اس کو آپ اردو کی سادہ سی زبان میں خیالات کہہ سکتے ہیں، کہ مختلف قسم کے خیالات کا آنا۔ وسوسے جو ہے وہ اچھے بھی آ سکتے ہیں، جیسے خیالات اچھے ہوتے ہیں، وسوسے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ جب لفظ وسوسہ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ برے خیالات کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، خیالات برے برے آتے ہیں، تو ان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا اس پر جو ہے وہ شرعی لحاظ سے، کیونکہ بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے دل میں خیال آیا، کیا ہم کافر ہو گئے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہم سے جو ہے ناخوش ہے؟ اس قسم کی بات، اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حقیقت میں یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ کب کب آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز میں یہ بہت آتے ہیں۔ نماز میں آنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ نماز آپ کی قبول ہو جائے، لہذا وہ مختلف قسم کے وسوسے لاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ فارغ لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہیں، جو فری میں کاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب دماغ کو آپ نے کسی چیز میں مصروف نہیں کیا ہے تو وہ اس قسم کے وسوسے اور خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غور سے سنیں اس بات کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑا ہائی فائی زندگی گزار رہا ہے، بڑا لیگزری زندگی گزار رہا ہے، بڑا اس کا جو ہے وہ بڑی شہرت ہے، اور دیکھو تو دین سے بڑا دور ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یار یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ نیک رہو گے تو اللہ بڑا خوش رہے گا، تم خوشحال رہو گے، اللہ واللہ ہے نہیں، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی نعمت کو دیکھ کر کے، خاص کر ایسے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر کہ جو آدمی خوب زندگی عیاشی کے ساتھ گزار رہا ہے اور رب سے اتنا ہی دور بھی ہے، تو ہمارے دلوں میں برے برے جو ہے وہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگوں کو خیالات آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کبھی جاہل لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہائی فائی ہو جاتے ہیں، بڑے ان کو اپنے ایجوکیشن پہ ناز ہو جاتا ہے، تو ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں کہ امام غزالی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ تو امام غزالی فلسفی، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وضو کر رہے ہیں، اب یقینی بات ہے لوٹے سے وضو کا زمانہ تھا، لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ اس درمیان میں ان کی اور شیطان کی جو ہے وہ آپس میں بات ہونے لگی، یعنی وسوسہ آنے لگا، اور وہ مستقل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک دلیل دیتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کاٹ کر کے دوسری دلیل دیتے ہیں۔ ایسے دلیل پہ دلیل کہ خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں خدا ہے، وہ کہہ رہا خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہم دلیل دے کر کے تھک گئے ہیں لیکن یہ وسوسے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان مردود تو بھاگ جا، میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ ختم ہو گئی کہانی۔ تو پتہ چلا کہ قابل لوگوں کو بھی وسوسے جو ہے وہ بہت آتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو بھی وسوسے آتے ہیں جو بیچارے بڑے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی گھریلو مسائل میں الجھا ہوا ہے، یا اور بھی جو ہے وہ معاشرے کی کوئی پریشانی اس کے اوپر ہے۔ اب ایسی شکل میں دعا کر رہا ہے، اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو ہے وہ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، لیکن مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں اس کے دل میں جو ہے وہ برے برے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں کہ یار شاید لوگوں نے یوں ہی، یہ مولویوں کا چکر ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ مسئلے کو حل کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو ایسے یہ وہ مواقع ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان برے خیالات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت جو ہے نا
وہ ان برے خیالات کو کیا سمجھتی ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ایک ہوتا ہے خیال کا آنا، غور سے سنیں، ایک ہوتا ہے خیال کا لانا۔ خیال اگر آ رہے ہیں تو حقیقت میں ہے اسی کے بارے میں حدیث حضور نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے خیالات آنے کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے خیالات، ہمارے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں نا کہ ہم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، اتنی بری بات ہے، اور ہم اگر جل کر خاک ہو جائیں تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ بات کو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، ان صحابی سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جب دل میں برے خیالات آتے ہیں نا تو تم اس کو زبان سے ادا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ایسی ہے جو بریک کر رہی ہے کہ تم کو زبان سے ادا نہیں کرنے دینا چاہتی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں جل کر کے خاک ہو جاؤں لیکن زبان سے ادا نہ کروں؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک محض الایمان، بھئی یہ تو سراپا ایمان ہے جس نے کنٹرول کر رکھا ہے کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرو، کیونکہ برے خیالات اگر آتے اور آپ زبان سے لوگوں کے سامنے بڑبڑاتے پھرتے، کبھی نبی کے بارے میں برے خیالات آ سکتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں برے خیالات آ سکتے ہیں۔ نبی کے امداد نے فرمایا نا کہ شیطان ہمارے ساتھ میں بیٹھتا ہے، جب خاص کر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پارٹنر بن جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار تمہارے باپ کا نام تو فلاں ہے، تمہارے دادا کا نام فلاں ہے، اس طرح سے کرتا کرتا ٹھیک ہے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن آدم کو کس نے پیدا کیا؟ چلو مان لیتے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب جہاں پر یہ سوال جب آتا ہے نا تو بندہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسے سوال ذہن میں آنے لگیں تو اب سمجھ لینا کہ ہمارا پارٹنر ہمارے ساتھ خوب گیم کھیل رہا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے آپ کو اس سے نکال لیں۔ تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر خیالات آ رہے ہیں تو خیالات آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتے اور جان بوجھ کر لانا نہیں چاہتے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو دل ہے نا ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے وہ 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، رب کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ریموٹ سے اس کو پلے کرتا رہتا ہے۔ لہذا جب تک آپ دل میں بات لاتے نہیں ہیں تب تک گناہ ہوتا نہیں ہے، اور جب بندہ دل میں لائے گا تب اس کے بعد گناہ ہوگا۔ تو یہ بات ایک بڑی واضح طور پر 2-2-4 کی طریقے سے سامنے آئی کہ حقیقت میں وسوسے اس وقت گناہ ہوں گے، برے خیالات اس وقت شرعی لحاظ سے غلط ہو جائیں گے جب وہ لائے جائیں گے۔ جب تک لائے نہیں جائیں گے تب تک وہ خیالات برے نہیں ہوتے ہیں، وہ خیالات پر گرفت شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اچھے